ویلکم بیک ناظرین. مشاہد صاحب, اگر یہ سیکنڈ راؤنڈ میں جاتا ہے تو اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں؟ میرے خیال میں وہ کارزائی صاحب کے لیے برا ہوگا. پہلے راؤنڈ میں تو کئی کینڈیڈیٹس ہیں, کارزائی صاحب سب سے پرومیننٹ ہے, انکمبنٹ بھی ہیں. دوسرے راؤنڈ میں پھر ایک ڈائریکٹ ہو جائے گا. اگر بالفرض عبداللہ ہیں ورسز کارزائی, تو جتنے لوگ کارزائی صاحب کے مخالف ہیں وہ دے ول گریویٹیٹ اراؤنڈ عبداللہ, تو اس میں پھر معاملہ ان کے لیے خراب ہو سکتا ہے. آپ کا مطلب ہے کہ عبداللہ ہیز اے بیٹر چانس ان دا سیکنڈ راؤنڈ؟ آئی وڈ سے ہی وڈ اے بیٹر چانس, صرف اس لیے حب علی نہیں بغض معاویہ ہے. جو اینٹی کارزائی فورسز ہیں نا, ان کو ایک موقع ہوگا کہ ایک نادر موقع ملا ہے ہمیں ان کو کمزور کرنے میں یا ہرانے میں. مگر ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کرزئی کو زیادہ ملے ہیں پہلے راؤنڈ میں, ان کا خیال ہے کہ امریکہ بھی کرزئی کو چاہتا ہے, تو شاید اپرچونزم, وہ موقع پرستی تو عوام میں بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ سارے جو الیکٹریٹ ہے وہ پرو امریکن بھی ہے اور پرو کارزائی بھی ہے. مگر کیا آپ کا خیال ہے عبداللہ پرو امریکن نہیں ہے؟ وہ ہے, لیکن پروٹیسٹ ووٹ تو ہوتا ہے نا. ہمارے ہاں ادھر ووٹ پڑتا ہے حکومت کے خلاف, نیگیٹو ووٹ, تو اس کی مخالفت میں پڑتا ہے, یہ نہیں کہ اس کے عشق میں. رضوی صاحب, مہینہ ہے ابھی, آج کی جو نیوز ہے دونوں کینڈیڈیٹس کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ دونوں کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے ہیں, اور دونوں کہہ رہے ہیں ہمیں سیکنڈ راؤنڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کیا یہاں وہ ایران کی ریپلے ہونے جا رہی ہے کہ دونوں کلیم کر رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں پہلے دن ہی, اور پھر یہ الیکشن رگڈ قرار دیا جائے گا, اور پھر اس پہ اوپر کنٹروورسی ہوگی, اور پھر اس میں انسٹیبلٹی جائے, پھر اور بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ طالبان, یہ جو موقع ایک سپیس مل رہی ہے اس کے اندر طالبان اور بھی انارکی کریٹ کر دیں, اور یہ سارا جو الیکشن کا جو معاملہ شروع کیا ہے یہ خراب ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, اگر پہلے راؤنڈ میں ایک بندہ ریکوائرڈ ووٹ لے جاتا ہے, پھر تو دوسرے کے لیے ایک ایشو نکالنے کا, اگر وہ چاہتا ہے ایشو نکالا جا سکتا ہے, وہی جو ایران والا سسٹم ہوا ہے. اور وہ بڑی افغانستان کے لیے انفارچونیٹ سچویشن ہوگی, کیونکہ افغان حکومت چاہے کارزائی کی ہو چاہے کسی اور کی ہو, اس کا ہولڈ ایران افغانستان کے بیشتر علاقوں پہ نہیں ہے, اور طالبان سے کنفرنٹریشن چل رہی ہے, ان کی بھی, امریکنز کی بھی, نیٹو فورسز کی بھی. اور جب ان ہاؤس اگر جھگڑے شروع ہوں گے تو جو ان کے دو قسم کے پروگرام چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں چل سکیں گے, اور اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ طالبان قسم کے لوگوں کو ہو جاتا ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ اپنے جو ان ہاؤس فائٹ نہ کریں, بلکہ ایک مسئلے کو حل کر لیں, ورنہ ان کے لیے نقصان ہوگا. تو مشاہد صاحب, اس کا مطلب ہے ایک تو کرزئی صاحب کو خطرہ ہے کہ عبداللہ زیادہ سیکنڈ راؤنڈ میں ووٹس نہ لے جائے, دوسرا یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے جیسے رضوی صاحب نے بتایا کہ یہ انسٹیبلٹی کریٹ ہو سکتی ہے, اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جی, اگر وہ طوالت اختیار کر لے, اگر وہ تو, اور وہ اس کا مطلب ہے آپ رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے. ہاں, اگر وہ ایسا سچویشن ہو جاتی ہے انسرٹنٹی کی, تو اس میں ہو, تو کیا امریکنوں نے یہ سارا اپنے ایکویشن میں سارا کچھ بلڈ ان کیا ہوا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا؟ یہ کرزئی صاحب کو ایک لیجیٹمیسی دلوانے جا رہے ہیں نا. جی بالکل. تو اگر وہ لیجیٹمیسی ان ڈاؤٹ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال میں وہ امریکہ کچھ طریقے قابو کر لے گا. ویسے امریکہ کی کیپیسٹی اتنی زیادہ, اتنے وہ اس کے سپورٹر نہیں تھے کارزائی کے, اور انہیں مجبوراً ان کو لینا پڑا اپنے فولڈ میں, کیونکہ ان کے خیال میں کوئی متبادل نہیں تھا اس وقت. تو کارزائی صاحب تو بش کی باقیات میں شامل ہوتے ہیں نا, اوباما نے تو ان کو اڈاپٹ کرنا پڑا مجبوراً. نہیں تو اگر مجبوراً کیا تو کیوں عبداللہ کو کیوں نہیں سلیکٹ کیا انہوں نے؟ عبداللہ کا ان کا خیال تھا کہ ایتھنک کمپوزیشن میں جو اصل انسرجنسی ہے وہ تو پشتون ایریا میں ہے, طالبان کا بیس بھی پشتون ہے, تو وہ چاہتے تھے کہ ایٹ لیسٹ کینڈیڈیٹ پشتون ہو. تو یہ ہے وہ 49% پشتون ہے عبداللہ. وہ ان کی والدہ پشتون ہے. مگر آپ نے تو میرا خیال کچھ ٹائم بھی سپینڈ کیا جی عبداللہ کے ساتھ, تو کیا یہ جو چارج ہے عبداللہ کے اوپر کہ وہ اینٹی پاکستان ہے, پرو انڈیا ہے, اور کرزئی جو ہے وہ ایسے نہیں ہے, کیا یہ درست ہے؟ یہ ہماری ایک روایتی سوچ ہے. دیکھیں جی, مجھے یاد ہے میں 3 سال پہلے ان کے پاس گیا تھا, تو میں نے مذاق سے کہا, میں کہ کیا آپ ان کے ایز اے گیسٹ مہمان بن گئے تھے؟ میں پہلے شوکت عزیز صاحب کے ساتھ گیا تھا, تو میں ملا, تو میں کہ آپ کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں آپ بڑے ہندوستان نواز ہیں. انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں آپ پاکستان کا دوست ہوں, آپ کیوں نہ میری طرف آئیں. میں اس کو چیئرمین تھا خارجہ امور کمیٹی کا, اب میرے ساتھ میرے ویکینڈ گھر میں آئے. تو پھر میں ان کے گھر گیا, افغان ایمبیسڈر ڈاکٹر طرزئی, میرے دوست ہیں حمید ہارون صاحب, مریانہ بابر صاحبہ جو ایک بڑی ٹف پشتون جرنلسٹ ہیں, بڑی خلاف تھی ناردرن الائنس کے, میرا بیٹا مصطفیٰ بھی ساتھ تھا. تو وہ خود عبداللہ صاحب ہمیں اپنے پجیروں میں لے کے پنشیر ویلی گئے, وہاں ہم نے 2 دن گزارے, اور فیض احمد فیض کی غزلیں سنی, وہ بڑے ایڈمائرر ہیں فیض احمد فیض. تو کیا آپ نے انڈیا کے بارے میں چارج آپ نے لگایا ان پہ؟ میں نے لگایا, میں شرارت بھی کی تھوڑی سی. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے, ایک خانہ جنگی تھی, ہم اس طرف تھے, آپ آلریڈی سپورٹ کر رہے تھے ایک سائڈ کو,
ہمیں مجبوراً ہندوستان کی سپورٹ ملی، لیکن ہندوستان کے ساتھ ان کا ہمیں ایران کی مطلب بھی ان کا ملی. یہ تھا کہ ناردرن الائنس، جی ناردرن شمالی علاقے سے جو ناردرن الائنس ہے اس نے کہا ایران نے بھی سپورٹ کیا، ٹرکی نے بھی سپورٹ کیا، سینٹرل ایشین نے بھی سپورٹ کیا، روس نے بھی کیا اور ہندوستان نے بھی کیا. جو انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ سی آئی اے نے بھی کیا تھا ان کو سپورٹ. اچھا آپ کا خیال ہے سی آئی اے بھی بیک کر رہی تھی ناردرن الائنس؟ وہ سی آئی اے اس کو کر رہی تھی طالبان کے خلاف. اور یہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں مجھے احمد شاہ مسعود ملا تھا 1990 میں انٹرویو کیا، میں کہ آپ کے بارے میں ہے کہ ہمارے دوست نہیں ہے، کہتے ہیں آر یو لوکنگ فار فرینڈس اور یو لوکنگ فار فلنکیز. کہتے ہیں میں آپ کا دوست ہوں. فلنکی سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کا دوست یس مین. ہاں یس مین، میں آپ کا چمچہ نہیں ہوں، میں آپ کا دوست ہوں. تو میرے خیال میں افغانس کو ہم عزت سے ٹریٹ کریں، ان کو سلاٹ نہ کریں. آپ تو بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سو کالڈ پرو پشتون اور اینٹی تاجک اور ازبیک جو ہم نے پالیسیز اختیار کی ہوئی تھی 90s میں وہ غلط تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے وہ پالیسی تو کلیپس ہو گئی تھی نا ہماری، ٹوٹلی رانگ نکلی. اور ویسے بھی ہم نے باکسنگ کر دیا، پلینگ فیوریٹس کے وہ فلانا ہے پشتون تاجک اور سارا کچھ. یہ انڈیویجولس کو ہم نے کہا جی وہ انڈیا کا بندہ ہے، فلانا بندہ ہے. ہمارا اپنا بندہ تو کوئی ایران نہیں. آخر میں گل بدین بھی چھٹی ہو گئی، حکمت جار کی بھی ہو گئی، وہ ربانی کی بھی ہو گئی، مجددی کی بھی ہو گئی. مگر وہ واپس پلیئرز بن گئے ہیں ان میں سے کچھ وہ تو ابھی ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ صرف اس میں ہمارا ڈونٹ ٹریٹ افغانستان اپنا 5واں صوبہ نہیں ہے آپ کا. رضوی صاحب، امریکہ کے کیا ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں افغانستان میں؟ دیکھیے وہ جب آئے تھے تو کہتے تھے کہ وہ اسامہ بن لادن کو پکڑنے آئے ہیں، اب کچھ اور ہی بات ہو گئی، یا وہ ٹروپس بڑھتے جا رہے ہیں، اسامہ بن لادن کا نام و نشان نہیں ہے. میرا خیال ہے جو اوریجنل آبجیکٹیوز تھے وہ تو ان کے حاصل نہیں ہو سکے ہیں، اور اب ان کی بنیادی کوشش یہ ہے کہ اس سچویشن کو کچھ سٹیبلائز کر دیا جائے، افغان آرمی کو ٹرین کر دیا جائے، پولیس کو ٹرین کر دیا جائے، گورنمنٹ اس قابل ہو جائے اور ان کو طالبان کے خلاف کچھ سکسیسز ہو جائیں، تاکہ جب فرسٹ ایئر ان کا اوباما کا ختم ہو جنوری کے اندر، تو جنوری کے بعد وہ کوئی ایک لانگ ٹرم وڈرال پلان بھی اناؤنس کر سکیں، اور اس کے لیے وہ ایک سٹیگرڈ قسم کا ایک پروگرام دیں گے. اگر ان کی موجودہ جو انہوں نے سرج کی ہے، یعنی زیادہ فوج کو بڑھایا ہے، اس کے تحت کام کر رہے ہیں، اور اگر وہ ان کے نزدیک کامیاب ہوتی ہے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ اگلے سال 2010 کے اندر وہ کوئی نہ کوئی وڈرال اسٹریٹجی جو ہے افغانستان سے دیں گے. کوشش ان کی ہوگی مقامی حکومت ہو ان کو بیک اپ جو ہے وہ ان کی فورسز جو ہیں وہ کرتی رہیں. بشار صاحب، 1 منٹ بیفور دا نیکسٹ بریک، کرزئی کو کیوں سلیکٹ کیا ہے؟ کرزئی نے اتنی غلطیاں کی 2000 کب سے یہ بیٹھا ہوا ہے وہاں؟ مجھے یاد ہے ہالبروک آیا تھا فروری میں، اس نے کاپی پینسل نکالی کیونکہ یہ بتائیں کہ کارزئی کی جگہ کون صدر بن سکتا ہے. نام لے آپ کو پوچھا؟ ہاں جی، میں 3-4 لوگوں گروپ میں تھا، وہ نام لے رہا تھا فروری میں. لیکن یہ کرزئی کی اسٹرینتھ ہے، یہ میں کہتا ہوں پاور آف دا پپٹ کہہ لیں یا پاور آف دا پراکسی. ساؤتھ ویٹنام میں بھی نیون وان تھیو نے یہ کیا تھا کہ ہی پلیڈ آؤٹ ہز امریکن ہینڈلرز. تو انہوں نے دیکھا کہ متبادل کوئی نہیں رکھا، جتنے تھے اس نے پاکستانی سٹائل پالیٹکس کی سب کو خرید لیا اور قابو کر لیا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، then we'll come back to it.